الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ رواہ الامام ابو داود فی سننہ۔ محترم سامعین کرام و مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے دونوں قدموں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور ایک حدیث سنن ابو داود کی پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی محدث ہو جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، وہ ناپاک ہو گیا ہو، تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو کر کے حدث کو دور نہ کر لے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے رفع حدث شرط ہے۔ حدث کو، ناپاکی کو دور کرنا نماز کی شرط ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ وضو 3 کاموں کے لیے شریعت میں مطلوب ہے۔ اگر 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہو تو شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے کہ ہم وضو کر لیں۔ پہلا کام ہے نماز کی ادائیگی۔ جب نماز پڑھنی ہو، فرض یا نفل، اس سے پہلے وضو کرنا، حدث کو دور کرنا شریعت میں اس کا حکم آیا ہے، ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے طواف کے وقت باوضو ہونا شریعت کا حکم ہے۔ اور تیسرا حکم ہے جب کوئی مصحف قرآن کو چھونا چاہے، ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں قرآن لینا چاہے، اس کے اوپر غلاف نہ ہو، تو ایسی صورت میں باوضو ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ گرچہ یہ تیسرا یعنی کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء، اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ مصحف کو بھی چھونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے اور اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے بھی اگر کوئی حدث اصغر کا شکار ہے، حدث اصغر جس میں صرف وضو کی ضرورت ہوتی ہے، حدث اکبر جس میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی کو صرف وضو کی ضرورت ہے، حدث اصغر میں مبتلا ہے، تو ایسا شخص بغیر وضو کیے ہوئے بھی قرآن ہاتھ میں لے سکتا ہے، لے کر کے پڑھ سکتا ہے یا لے کر کے کسی کو دے سکتا ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں جن کے لیے وضو شریعت میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے یا اس کے واجب ہونے کے لیے نصوص شرع کے تتبع اور استقراء سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 10 شرطیں ہیں۔ وضو کب صحیح ہوگا یا کب واجب ہوگا؟ جب ان 10 شرطوں کا پایا جانا یا ان 10 شرطوں کو بندہ مکمل ادا کرے
یا ان میں سے بعض کو ادا کرے اور ان میں سے بعض شرطیں پائی جائیں۔ وہ 10 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے اسلام، یعنی اسلام وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ حالت کفر میں وضو کرنا درست نہیں ہوگا، اگر کرے تو نہیں ہوگا، اس کا حدث دور نہیں ہوگا۔ کوئی کافر ناپاک ہے، وضو کر کے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے، اس کی ناپاکی دور نہیں ہوگی، اور وہ شریعت میں اس کے اوپر فرعی احکام، شریعت کے فروعی احکام صحیح قول کے مطابق اس کے اوپر بھی لاگو ہیں، لیکن اس کو پہلے کہا جائے گا کہ اسلام لاؤ، اس کے بعد وضو کرو۔ تو اسلام شرط ہے، لیکن بعض علماء جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں کافر بھی اگر وضو کرے تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں کافر اگر وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اسلام شرط ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے اور فرض ہونے کے لیے بھی۔ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے اوپر وضو بعض علماء کے یہاں پہ فرض ہی نہیں ہے، جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ فروعی احکام کافروں کے اوپر لاگو نہیں، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ راجح قول کے مطابق فروعی احکام بھی کافروں پہ لاگو ہیں، اور کافر بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں ان کو بجا لائیں، لیکن بجا لانے سے پہلے ان کے اوپر یہ حکم ہے کہ پہلے اسلام لائے۔ تو پہلی شرط اسلام۔ دوسری شرط ہے عقل۔ عقل جنون کی ضد ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے تو اس کے اوپر نہ تو شریعت کے ایسے احکام لاگو ہوں گے جن کا تعلق عقل سے ہے، اور اگر وہ انجام بھی دے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ پاگل وضو کرے تو ظاہر سے بات ہے وضو کے ارکان اور واجبات انجام نہیں دے پائے گا، جس کی وجہ سے اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ہے تمیز، یعنی کہ باتمیز ہونا، بچے کا یا کسی بھی شخص کا باتمیز ہونا۔ اگر کوئی معتو ہے، باولا ہے، یا چھوٹا بچہ ہے جو وضو کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکتا، اس کا وضو درست نہیں ہوگا، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط ہے نیت۔ ہر عمل کے لیے نیت شرط ہے، وضو کے لیے بھی نیت شرط ہے، یعنی یہ نیت کرے کہ حدث کو دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بغیر نیت کیے وضو کر لے، مثلا کوئی صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا سر صفائی حاصل کرنے کے لیے وضو کرے، تو اس کا وہ وضو وہ معتبر وضو نہیں جس کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکے۔ ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی، سر صفائی بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن حدث دور نہیں ہوگا اور اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے نیت شرط ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اس حدیث سے علماء نے ہر دینی عمل کے لیے نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بارش میں بھیگ جائے اور رفع حدث کی نیت نہ کرے، وہ ناپاک تھا، محدث تھا، تو مکمل بھیگ جانے کے بعد بھی وہ ناپاک ہی رہے گا جب تک نیت نہ کرے۔ تو رفع حدث کے لیے بھی نیت شرط ہے، بغیر نیت کے رفع حدث نہیں ہوگا، یعنی ناپاکی دور نہیں ہوگی صحیح قول کے مطابق، کیونکہ جب یہ اصول اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے انما الاعمال بالنیات، تو اس کو ہر دینی عمل پہ لاگو کیا جائے گا۔ تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بعض پہ لاگو کیا جائے بعض پہ لاگو نہ کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس تفریق کی دلیل ہو تو دے، لیکن تفریق کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ بعض عمل کے لیے نیت کو شرط مانی جائے اور بعض کے لیے شرط نہ مانی جائے۔ اس لیے صحیح قول کے مطابق وضو کے لیے بھی نیت شرط ہے، یعنی دل سے ارادہ کرنا نیت ہے۔ زبان سے نیت جو لوگ کرتے ہیں میں نیت کرتا ہوں
رفع حدث کی یا کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت کرتے ہیں وہ دراصل بدعت ہے، وہ شریعت کی نص میں زیادتی ہے، کیونکہ نیت عربی لفظ ہے جس کے معنی ارادۃ القلب کے ہیں، تو نیت کا محلها القلب و تلفظ بها بدعہ، جسے کہ علماء فرماتے ہیں اس کو زبان سے بولنا بدعت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، صرف دل میں ارادہ کرنے کا نام نیت ہے۔ کسی بھی عمل، چاہے نماز ہو چاہے وضو، کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت کرنا اللہ کے رسول کی تعلیم سے ثابت نہیں، اور نہ نیت میں بذات خود نیت، لفظ نیت میں زبان سے بولنا شامل ہے، بلکہ نیت عربی لفظ ہے جس کے معنی دل کے ارادے کے ہیں، اس لیے صرف دل سے ارادے کرنا چاہیے۔ جس کام کے لیے بھی نیت کریں دل میں سوچ لیں کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، یعنی کہ جیسے ظہر کی نماز پڑھیں دل میں سوچ لیجئے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں سوچ لیں، یہی نیت ہے۔ وضو کے لیے آپ بیٹھیں تو دل میں سوچ لیں کہ رفع حدث کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ میری نماز صحیح ہو، اس لیے میں وضو کر رہا ہوں، یہ دل میں سوچ لیں، یہی نیت ہے۔ تو نیت چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط ہے انقطاع موجب الوضو، وضو کو واجب کر دینے والی بات کا منقطع ہو جانا۔ جن کاموں سے وضو واجب ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز یا کوئی کام وضو کے وقت میں نہیں پایا جانا چاہیے۔ وضو جیسے ہوا خارج ہونے سے واجب ہو جاتا ہے، تو ہوا کا خارج ہونا موجب وضو ہے، یا پیشاب پائخانے کا خارج ہونا موجب وضو ہے، تو ان میں سے کوئی بھی کام وضو کے وقت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وضو کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب نکل آئے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا، ان کے وضو مکمل بھی نہیں ہوا اور وہ موجب وضو پیش آ گیا تو وہ وضو درست نہیں ہے۔ پھر سے وہ اگر پیشاب خانہ نکل آئے اس کو دھوئے اور اس کے بعد پھر سے وضو کرے۔ اگر ہوا خارج ہو گئی ہے جہاں تک وضو کر چکا ہے وہ معتبر نہیں، پھر سے نئے سرے سے وضو شروع کرے۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ وضو کے دوران موجب وضو نہ پایا جائے۔ پانچویں شرط ہے، یہ چھٹی شرط ہے، نیت کو وضو کے مکمل ہونے تک برقرار رکھنا۔ نیت کر کے ہم نے وضو شروع کیا، بیچ میں ہی اگر وضو کے مکمل ہونے سے پہلے ہی نیت چینج کر لے یا نیت کو توڑ دے، نیت چینج کر لے، جیسے وہ رفع حدث کے لیے نیت کی تھی لیکن سوچا کہ ابھی نماز کا وقت دور ہے، اس کو محض ٹھنڈک حاصل کرنے، سر صفائی حاصل کرنے کے لیے یہ وضو کرتا ہوں، بعد میں جب نماز کا وقت ہوگا تو پھر سے وضو کروں گا، تو اس نے رفع حدث کی نیت کو صرف محض سر صفائی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت میں چینج کر دی، تو اس کا وہ وضو معتبر نہیں ہے، اس وضو سے اب نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک کہ مکمل وضو ہونے تک وہ نیت جو اس نے رفع حدث کے لیے کی تھی اس کو برقرار نہ رکھے، اس وقت تک وہ وضو معتبر نہیں ہے اور اس سے نماز نہیں ہوگی۔ یا نیت ہی توڑ لے، وضو کر رہے نیت کے ساتھ، پھر بیچ میں ہی نیت توڑ لے کہ میں وضو نہیں کر رہا ہوں، صرف سر صفائی کے لیے ہاتھ پاؤں دھو رہا ہوں۔ ساتویں شرط ہے خاص اس بندے کے لیے جو وضو سے پہلے پیشاب پائخانہ کرے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ استنجا کرے۔ ہر ایک کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے استنجا کرے، جب ہی وضو کرنے کے لیے جائے پہلے استنجا کرے پھر وضو کرے، یہ شرط خاص اس بندے کے لیے ہے جو پیشاب پائخانہ کرے، اس کے لیے یہ واجب ہے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ استنجا کرے، اس محل کو صاف کرو جہاں سے گندگی نکلتی ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ وضو کروں گا تو پاکی حاصل ہو جائے گی، دھونے کی ضرورت نہیں۔ آٹھویں شرط ہے طہوریت الماء و اباحتہ، یعنی کہ پانی کا پاک ہونا، مباح ہونا۔ پاک ہونا سے مراد ہے کہ وہ نجس پانی نہ، اس میں کوئی گندگی نہ ملی ہوئی ہو، اور پانی کب نہ پاک ہوتا ہے اس کا مستقل بحث ہے۔ تو پانی پاک ہونا چاہیے، طہور ہونا چاہیے، تب اس سے وضو ہوگا۔ اگر طہور نہیں ہے یا ایسی چیز ہے جس پر پانی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم جوس کہتے ہیں یا کسی اور نام سے جانتے ہیں، کوکو کولا، پیپسی یا کسی پھل کا پانی، تو اس سے وضو نہیں ہوگا، گرچہ وہ پاک ہے۔ پیپسی یا جوس یا کسی بھی پھل کا پانی، تربوز کا پانی مثلا، وہ یا ناریل کا پانی پاک ہے، لیکن اس کو پانی نہیں کہا جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت میں پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول پانی سے وضو فرماتے تھے۔ نبیذ التمر سے
تمر کھجور کی شربت سے کوئی وضو کرے نہیں ہوگا صحیح قول کے مطابق. اور نبیذ تمر والی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس سے وضو کرنا کو بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبیذ تمر سے وضو ہو جائے گا، وہ صحیح نہیں ہے. 9ویں شرط ہے اعضائے وضو پہ کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہ پہنچ سکے. اعضائے وضو سے مراد ہے وہ اعضاء جن کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، چہرہ، سر اور دونوں قدم ٹخنوں سمیت، یہ اعضائے وضو ہیں. ان میں سے کسی عضو پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہ پہنچے، جیسے کوئی چھلا پہنا ہوا ہے، تنگ انگوٹھی جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچ رہا ہے، یا کوئی ایسے ہی تنگ گھڑی پہن رکھی ہے جس کی وجہ سے پانی نہ پہنچے، یا نیل پالش ایسی پالش ہے جو پانی کو نیچے تک جانے سے روک دے، یا ایسے ہی موٹی چربی ہاتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، یا کسی طرح کی کوئی گندگی بیٹھی ہوئی جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچے گا. ایسی صورت میں اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس چیز کو نکالے، اس کو دور کرے، تب وضو کرے تاکہ پانی چمڑے تک پہنچے، تب وضو صحیح ہوگا، نہیں تو وضو صحیح نہیں ہوگا. 10ویں شرط ہے اگر کوئی بندہ مسلسل قطرات البول کا مریض ہو کہ اس کو قطرات آتے ہوں، جس کو کہتے ہیں سلیس البول، یا کوئی اس طرح کا بیمار ہے جس کو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، یا کوئی مستحاضہ عورت ہے جس کو بیماری کی وجہ سے برابر خون آتا رہتا ہے، ایسے بندوں کے لیے خاص کر کے شرط ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرے. نماز کے وقت سے پہلے وضو کرنے سے وہ وضو وقتی نماز کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کے وقت میں وضو کرے اور اس وقت کی تمام نمازیں سنت اور فرض ادا کر سکتا ہے. 5 اوقات کی نمازوں کے لیے 5 مرتبہ وضو کرنا ہے، الگ الگ وقت کے لیے الگ الگ وضو، اور ایک وقت وضو کر کے وہ ایک وقت ہی پوری نماز پڑھ سکتا ہے، سنت نفل سب. اگر وقت سے پہلے وضو کر لے جیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں، دیگر لوگ کرتے ہیں، جب تک وضو باقی رہتا ہے ایک ہی وضو سے ہم جتنی نماز چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسے بیمار شخص کے لیے جس کا حدث دائمی ہو، ایسے کے لیے شرط ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے. اور کب وضو کرے؟ جب نماز کا وقت آ جائے تب وضو کرے، اور جب تک وہ اس وضو سے چاہے اس وقتی نماز فرض نفل وغیرہ مکمل کرے، چاہے ہوا خارج ہوتی رہے یا پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ہوگی. اس کے لیے شریعت میں ہی حکم ہے. تو یہ وضو کی 10 شرطیں تھیں. اب وضو کے ارکان یا فرائض کتنے ہیں؟ جو کام وضو کے اندر کرنا ضروری ہے ان کو ارکان یا فرائض کہتے ہیں، جو وضو سے پہلے ضروری ان کو شرائط کہتے ہیں، شرط کہتے ہیں. تو 10 شرطوں کا ذکر ہوا جن کا وضو سے پہلے پایا جانا یا جن کا کرنا ضروری ہے. اب وہ کام جو وضو کے اندر کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر وضو نہیں ہوگا، وہ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو وضو کا حکم دیا ہے اس پر اگر غور کریں تو 4 ارکان تو صراحتاً معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے چہرے کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے دونوں قدموں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. تو 4 اعضاء کا ذکر کیا گیا. 4 اعضاء کو دھونے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، پہلے چہرے کو دھونے کا حکم دیا گیا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، پھر سر کے مسح کا حکم ہے، پھر دونوں قدموں کو ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا. تو یہ 4 فرائض اور ارکان ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور الاصل فی الامر الوجوب، امر اصلاً وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ جس چیز کا حکم دے تو اصل میں وہ واجب مانا جائے گا جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ آئے جو وجوب سے اس کو نکال کر استحباب کی طرف لے آئے. تو یہاں پر کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی ہے جو
ان کاموں کو وجوب سے نکال کر استحباب کی طرف لانے والی ہو، کوئی دوسری خارجی دلیل نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے یہ امر وجوب پر دلالت کر رہا ہے اور یہ کام ارکان میں داخل ہیں۔ یہ 4 ارکان ایسے ہیں جن پر اجماع ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء سب ان کو مانتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے یہاں پہ 6 ارکان ہیں، یہ 4 ہیں اور 2 اور ہیں جو انہی آیت اور دیگر حدیثوں سے مستنبط کیے جاتے ہیں۔ وہ 2 ارکان اور کیا ہیں؟ 5واں رکن ہے ترتیب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مختلف جگہوں میں وضو کا حکم دیا ہے، اور دونوں جگہ اسی ترتیب سے اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے چہرے کو دھونے کا حکم ہے، پھر ہاتھوں کو، پھر سر کے مسح اور پھر پاؤں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت بیان کرنے کے لیے جتنی حدیثیں آئی ہیں ان تمام میں اسی ترتیب کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی دوسری ترتیب کا ذکر نہیں، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ترتیب بھی رکن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اس کی پابندی کی ہے، تو اس لیے ترتیب کو بھی رکن شمار کرنا ہی راجح قول ہے۔ یعنی اگر کوئی بے ترتیب وضو کرے، کوئی پہلے پاؤں دھو لے یا پہلے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھو لے، پھر چہرے کو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ایک رکن اس نے چھوڑ دیا۔ تو صحیح قول ہے کہ ترتیب یعنی چہرے کو پہلے دھونا یہ پہلا رکن ہے، تو پہلے چہرہ دھویا جائے گا، پھر دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، تیسرے نمبر پہ سر کا مسح کیا جائے گا، اور آخری میں پاؤں کو دھویا جائے گا۔ یہ ترتیب رکن ہے۔ 6واں رکن موالات یعنی پے در پہ وضو کرنا، پے در پہ ریگولرلی کنٹینیوسلی، بیچ میں اس قدر گیپنگ نہ دے کہ ایک وضو کو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی تاخیر کر دے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے۔ مثلا کوئی چہرے کو دھوئے اور پھر کسی کام میں بیزی ہو جائے جس کی وجہ سے چہرہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے، پھر آ کر کے وہ ہاتھ دھوئے یہ سوچ کر کے کہ چہرہ دھو چکا ہے، تو ایسا وضو نہیں ہوگا۔ اس نے موالات یعنی کہ پے در پہ دھونے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول سے کسی بھی صحیح حدیث سے ایسا ثابت نہیں کہ کبھی بھی آپ نے موالات کے خلاف عمل کیا ہو، اس لیے موالات بھی رکن ہے، فرض ہے۔ تو اس طرح سے وضو کے 6 فرائض ہیں، 6 مینڈیٹری، 6 اسینشیل کام ہیں جن کے کیے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ ان 6 کو انجام دے تو وضو کے ارکان ادا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد واجبات کی طرف آتے ہیں کہ وضو کے اندر کتنے کام واجب ہیں۔ واجب اور رکن دونوں ضروری ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ واجب کا درجہ رکن سے نیچے ہے، واجب فرض سے اور رکن سے نیچے درجہ ہے، اس لیے واجب کو الگ سے شمار کیا جاتا ہے۔ واجب وضو کے اندر 2 ہیں، صرف 2 کام واجب ہیں۔ پہلا ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ کہنا، لا وضو لمن لم یسمی اللہ، جیسے کہ حدیث میں ہے، تو اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ بسم اللہ واجب ہے، یعنی وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنا واجب ہے، صرف بسم اللہ کہنی چاہیے، اس سے زیادہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ بھی کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جتنا ثابت ہے، جتنا حکم ہے اتنا ہی کہا جائے۔ کہا گیا ہمیں بسم اللہ کہنے کا تو ہم صرف بسم اللہ کہیں، تو بسم اللہ کہہ کر کے وضو شروع کرنا یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب ہے کوئی نیند سے بیدار ہو تو دونوں ہاتھ، دونوں کلائیوں کو ہتھیلیوں کو دھوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے۔ اگر کوئی برتن میں پانی ڈال کر کے وضو کر رہا ہے تو نیند سے بیدار ہو کر کے ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سو کر کے اٹھے تو ہاتھ کو پانی میں نہ ڈالے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کو معلوم نہیں اس کا ہاتھ کہاں گیا۔ تو علماء نے باتت یدو سے استدلال کیا کہ بیتوتہ رات کی نیند کو کہا جاتا ہے، اس لیے خاص یہ رات کی نیند کے ساتھ خاص ہے یہ حکم کہ کوئی رات کی نیند سے بیدار ہو تو ہاتھ کو پانی میں ڈالنے سے پہلے کلائیوں کو دھوئے، یہ واجب ہے۔ لیکن اور علماء نے دین کی نیند کو بھی رات کی نیند پر قیاس کیا ہے، کیونکہ سبب تو ایک ہی ہے، گرچہ غالباً رات میں بندہ سوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کے بجائے دن ہی میں سوتے ہیں، رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تو وہی بات ہے، وہی علت ہے کہ ہاتھ کہاں جاتا پتہ نہیں۔ تو علت مشترکہ کی وجہ سے اس صورت کو اس صورت پر قیاس کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ دین میں بھی اگر کوئی گہری نیند سے سوئے تو اس کے لیے بھی یہ واجب ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں کلائیوں کو دھوئے۔ تو یہ 2 واجب ہیں۔ اب اس کے بعد وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، یا بالفاظ دیگر کب وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نواقض وضو کسے کہتے ہیں؟
جن سے وضو ٹوٹ جائے ان کو نواقض وضو کہتے ہیں. ناقض کی جمع نواقض، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں. ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو متفق علیہ ہیں، تمام علماء کا اتفاق ہے اس پہ. کچھ ہیں جو مختلف ہی ہیں، علماء کا مختلف قول ہے، مختلف رائے ہے. بعض کہتے ہیں اس سے ٹوٹے گا، بعض کہتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو میں جو بیان کر رہا ہوں وہ امام احمد بن حنبل کے یہاں اور علماء سعودی عربیہ نے جن کو راجح قرار دیا وہ میں بیان کرتا ہوں. 6 باتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے آگے پیچھے کے راستے سے کچھ بھی نکلے، آگے پیچھے کی شرمگاہ سے کچھ بھی نکلے، چاہے وہ عادتاً نکلنے والی چیز ہو یا غیر عادتاً، پیشاب پخانہ، منی، مزی، ہوا، کیڑا یا پتھر، جو کچھ بھی نکلے آگے پیچھے کے راستے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کسی نے وضو کیا اور یہ آگے پیچھے کے راستے کچھ نکلتا اس کا وضو ٹوٹ گیا. پھر سے اگر نماز پڑھنی پھر سے وضو کرے. اور دوسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے عقل کا چلا جانا. عقل کسی بھی وجہ سے چلی جائے، پاگل پنی کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے یا گہری نیند کی وجہ سے یا انجیکشن انیتھیسیا کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے وضو کرنا پڑے گا. تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے گہری نیند میں سونا. گہری نیند سے کوئی سوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی ہلکی پھلکی نیند بیٹھے بیٹھے سو جائے یا کھڑے کھڑے سو جائے یا نماز کی کسی حالت میں سو جائے، رکوع میں، سجدے میں، کسی بھی حالت میں، نماز کی حالت میں سو جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کے لیے مستقل حدیث ہے، اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. چوتھی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے آگے پیچھے کی شرمگاہ کو بغیر پردے کے چھونے سے. من مس ذکرہ فلیتوضا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنا ذکر پرائیویٹ پارٹ چھوئے وہ وضو کرے. ذکر مرد کے ساتھ خاص ہے، لیکن کیونکہ عورتیں بھی مرد کی ہی ہم شقیقہ ہیں تو عورتوں کو بھی مردوں پر قیاس کیا گیا. اگر عورتیں بھی اپنے آگے پیچھے کے پرائیویٹ پارٹ چھوئے تو ان کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. پردے پہ اگر پردے کے اوپر سے چھوئے، کپڑے کے اوپر سے چھوئے تو نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی اوپر سے چھوتا ہے تو نہیں ٹوٹے گا، یا کوئی ران وغیرہ چھوتا ہے، خاص وہ جگہ نہیں چھوتا بلکہ ادھر ادھر اگر سائیڈ میں چھوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. خاص پرائیویٹ پارٹ بغیر پردے کے، بغیر کسی کپڑے کے ڈائریکٹ چھوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا. تو یہ راجح قول کے مطابق ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. امام ابو حنیفہ کے یہاں پہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ ایک دلیل حل ہوا الا بضعۃ منک کہ وہ پرائیویٹ پارٹ بھی تمہارا ہی ایک حصہ ہے سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ وہ حدیث سندن ضعیف ہے. اور من مس ذکرہ فلیتوضا یہ سندن صحیح ہے. تو صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے گا، نہ کہ ضعیف ہے. ضعیف کہتے ہیں جس کی سند میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا راوی آ جائے یا کوئی ایسی علت اس کی متن میں ہو جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کی نسبت مشکوک ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، اس میں شک پیدا ہو گیا. اور ہمیں معلوم ہے کہ دین کی بنیاد یقین پر رکھی جاتی ہے یا ظن غالب پر، نہ کہ شک پر. اس لیے ظن غالب یا یقین پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ شک پہ. اور یہ شک ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ شک پیدا کر دیتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یا نہیں. تو اس سے قول پہ، ایسی حدیث پہ جو ضعیف کے درجے میں ہو اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے اور اسے کوئی دینی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اس لیے صحیح قول کے مطابق اگر کوئی شرمگاہ چھوتا ہے وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے اس کو وضو کرنا ہے. اگر ایک ہے کہ کوئی بغیر آمد کے کپڑے کھولنے یا لگانے کے وقت اپنے ذکر کو چھو لے، اپنی پرائیویٹ پارٹ کو بغیر ارادے کے، تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں. تو علماء کا اس میں اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ بغیر آمد کے چھوئے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں بھی احتیاط، کچھ علماء کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا. تو احتیاط یہی ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا یہی مانیں ہم اور وضو کر لیں. اور اسی طرح سے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے ایک 5ویں چیز جو ہے وہ ہے اکل لحم الابل، اونٹ کا گوشت کھانا. کسی اور چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹنا ثابت نہیں، لیکن اونٹ کے گوشت کے بارے میں خاص کر کے صحیح حدیث آئی ہے کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو کرے. تو اس حدیث کا صحیح مطلب اور صحیح قول کے مطابق
یہ ہے کہ واقعی میں اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ علماء اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد وضو سے، اس میں جو وضو کا حکم دیا اس سے مراد ہے صرف کلی وغیرہ کرنا، ہاتھ دھونا، کہ ہاتھ دھو لو کلی کر لو، یہ نہیں مراد ہے کہ وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ تو یہ دور کی تعویل ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا، الاصل فی الکلام الظاہر، یہ ایک اصول ہے، الاصل فی الکلام الحقیقہ، کوئی بات کہے تو اس کی بات کو حقیقت پہ اور ظاہر پر محمول کیا جائے گا، یہ پرنسپل ہے، الا ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس بات کا تقاضا کرے کہ یہ کلام ظاہر پر یا حقیقت پر محمول نہ کیا جائے بلکہ مجاز پہ محمول کیا جائے۔ جب تک کوئی دلیل نہ ہو تو بغیر دلیل کے کسی کے کلام کو ظاہر یا حقیقت سے ہٹا کر کے تعویل کرنا، اس کا دور کا معنی نکالنا، یہ درست نہیں ہے، یہ ایک طرح کی تحریف ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ جب حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے خلاف کوئی اور ایسی حدیث نہیں ہے جو اس کی تعویل کا تقاضا کرے، تو صحیح قول کے مطابق اونٹ کے گوشت کھانے سے، اب اونٹ کے گوشت سے مراد صرف گوشت ہی نہیں ہے، اگر کوئی سالن بھی کھائے اونٹ کا، یا اونٹ کی چربی بھی کھائے، تو یا سیرا یا پایا کچھ بھی کھائے، وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور کسی بکری، کھسی، مرغی، کچھ بھی کھانے سے، یہاں تک کہ جو حرام چیزیں ہیں جیسے سگریٹ وغیرہ، خینی پراگ وغیرہ، اس کے کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو خاص اونٹ کے گوشت کے بارے میں صحیح حدیث آئی ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ دین کا تقاضا ہے انقیاد، امتثال، فرما برداری، مان لینا، بلا چوں چرا کیے ہوئے، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اطاعت کی، سمعنا و آمنا و صدقنا ایمان لائے تصدیق کی، یہ مومنوں کا شوا ہے، تو ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ جب حدیث سندن صحیح ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو وضو، ہم اگر اونٹ کا گوشت کھائے تو پھر سے وضو کر لیں۔ اور چھٹی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے مرتد ہونا۔ اگر کوئی مسلمان وضو کرے پھر مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اسلام چھوڑ دے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر سے اگر اسلام میں آنا چاہے، 1 گھنٹے کے بعد ہی اسلام میں آنا چاہ رہا ہے، اور جو وضو کیا تھا وہ ابھی کوئی خاص اس طرح کا کام نہیں کہ پیشاب پائخانہ، اس کے باوجود بھی وضو ٹوٹ چکا ہے، پھر سے اسلام میں آ رہا ہے، پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جیسے منہ بھر کے قے ہونا، یا نکسیر پھٹنا، یا بدن سے کہیں سے خون بہہ جانا، یا عورت کو چھونا، یہ ایسے کام ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ان سے وضو ٹوٹ جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، اور صحیح قول کے مطابق نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن احتیاط اس میں ہے کہ اگر کوئی قے کر لے، یا بدن سے زیادہ خون بہہ جائے، یا نکسیر پھٹ جائے، تو ایسی صورت میں وضو کر لے، یہ احتیاط اور ورع اور تقوی کے قریب ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ بھی کرے تو کیونکہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے، کوئی دلیل نہیں آئی ہے، اس لیے اگر کوئی خون بہنے کے بعد بھی وضو کو ٹوٹنا نہیں مانتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ اگر بغیر وضو کیے ہوئے خون بدن سے نکل جائے، اور وضو پہلے کیا تھا، خون بعد میں نکلا، اور وہ نماز پڑھے بغیر وضو کیے ہوئے، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط کیا ہے کہ وضو کر لے، بہتر ہے کہ وضو کر لے۔ تو یہ وہ کام ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں وضو سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔